السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آپ نے حیدر سلطان صاحب کا انٹرویو سنا۔ 9 جنوری سلطان رئی صاحب کی 26ویں برسی، 26 سال ہو گئے ان کو ہم سے جدا ہوئے۔ اتنے بڑے لیجنڈ اداکار کے اس قتل کے حوالے سے تفتیش کیسے ہوئی تھی، کیا کیا ہوا تھا اس وقت، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان رئی صاحب کی جو تفتیش کے حوالے سے جتنی بھی خبریں تھیں وہ اس وقت کے اخبارات میں آئیں، اس کو کیسے رپورٹ کیا گیا، اور اتنے بڑے لیجنڈ اداکار کے جو قاتل تھے وہ کہاں وہ پکڑے گئے، نہیں پکڑے گئے۔ حیدر سلطان صاحب کی زبانی کچھ آپ نے سن بھی لیا تھا کہ 1 سال کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، پولیس والوں نے کسی ویسی اشتہاری کو مقابلے میں مار کے اور بتا دیا کہ یہ قاتل تھے، اور کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اور کس طریقے سے وہ جو ہم اس ویڈیو کے 2 پارٹ کریں گے۔ ایک پارٹ میں ہم آپ کو صرف ان کے قتل کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس وقت کیا کیا ہوا تھا، تفتیش کس پہلو سے کی گئی تھی، اور قاتلوں کے پاس پہنچنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں ہوئی تھی یا ویسی خانہ پوری کی گئی تھی، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آپ کی آنکھیں خود کھل جائیں گی کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے۔ ان کی تفتیش آپ کو کہیں ایک مذاق نظر آئے گی ناظرین، مذاق نظر آئے گی۔ اتنے بڑے لیجنڈ اداکار کے قاتل جو ہیں ان کو پکڑنے کے لیے پولیس جو تھی وہ انہوں نے کیا کیا دکھانے کے لیے کیا کیا ڈھونگ رچائے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، خبریں آپ کو دکھائیں گے اس وقت کی۔ اس ویڈیو کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہم کل یا اگلے دن دیں گے، جس میں ہم اس وقت میں ان کے جنازے کے کیا مناظر تھے، ان کے ساتھی اداکاروں کے کیا خیالات تھے، ان کو ٹریبیوٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ والی ویڈیو اس کو ہم صرف ان کی قتل کی تفتیش تک ہی محدود رکھیں گے۔ ناظرین، 9 جنوری کا دن تھا۔ 10 جنوری کو خبر جو تھی وہ اخبارات میں آئی۔ 10 جنوری کو اخبارات میں اس خبر کو کیسے رپورٹ کیا گیا؟ 10 جنوری 1996 کو اخبارات میں سلطان رئی صاحب کے مرڈر کو، سلطان راہی کو قتل کر دیا گیا۔ 10 جنوری کا اخبار: مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مر سکتا، سکرین پر لاشوں کے ڈھیر لگانے والے ڈاکو کی ایک گولی سے ڈھیر ہو گیا لگانے والا۔ ناظرین، میرے خیال میں اخبارات اپنی سنسنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کو یہ جملہ میرے خیال میں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تو اس کو اتنے بڑے لیجنڈ اداکار کی خبر کو اس طریقے سے لگانا، اتنے بڑے سانے کو اس طریقے سے لگانا، یہ بھی ایک مذاق و ڈھونگ ہی نظر آتا ہے۔ اسلام آباد، آگے خبر کے مطابق اسلام آباد امریکہ کے لیے بچوں کے ویزے لگوانے آئے تھے۔ جس طرح آپ نے ناظرین حیدر سلطان صاحب کی زبانی بھی آپ نے سنا تھا کہ وہ ویزے لگوانے ہی گئے تھے۔ گجرانوالہ کے قریب کار پنچر ہو گئی، ڈگی کھول رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ فلمی ہیرو نے حقیقی زندگی میں مزاحمت کی کوشش کی تو گولی مار دی گئی۔ سلطان رئی کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گجرانوالہ کے ہسپتال میں ہزاروں افراد پہنچ گئے۔ پولیس کو بار بار لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ ممتاز فلمی اداکار کی خبر جس نے بھی سنی سوگوار ہو گیا۔ 2 نقاب پوش ڈاکو ڈرائیور کو اسلحہ کے زور پر کھیتوں میں لے گئے اور جیب سے کچھ نہ نکلنے پر زد و کوب کر کے کار میں ٹھونس دیا اور بریف کیس لے کر فرار ہو گئے، جس میں 15,000 روپے تھے۔ ڈرائیور 1 گھنٹے تک رو کر گاڑیاں روکنے کی التجا کرتا رہا۔ ناظرین، یہ ڈرائیور وہی ہے جس کا نام ہے حاجی احسن۔ اس کے حوالے سے آگے بات ہوتی رہے گی، جس کے اوپر حیدر سلطان صاحب نے بھی شک کیا تھا۔ سلطان رئی صاحب کی ہمشیرہ نے کیا کہا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈرائیور 1 گھنٹے تک رو کر گاڑیاں روکنے کی التجا کرتا رہا، لیکن لوگ بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پیدل پاسبان کنڈے یا کنڈے جو بھی وہاں کا علاقہ ہے جا کر پولیس کو فون پر اطلاع دی تو SSP گجرانوالہ خود نفری کے ساتھ پہنچے۔ واقعہ پرسرار ہے، ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل قرار دینا درست نہیں۔ سلطان رئی کار کی دائیں طرف پڑے تھے، خون کی زیادہ مقدار بائیں دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ SSP گجرانوالہ۔ جناب، 11 جنوری کی خبر کو اس تفتیش کے حوالے سے دیکھا جائے یا سلطان رئی صاحب کے اس کے قتل کے حوالے سے دیکھا جائے، اس کو ایسے رپورٹ کیا گیا۔ ایک تو آپ کو سلطان رئی صاحب کی فوٹو نظر آ رہی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کی فوٹو نظر آ رہی ہے، ساتھ میں تصویر ہے سلطان رئی صاحب حج کے دوران اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ناظرین۔ نیچے لکھا ہوا ہے: سلطان رئی کے قاتل فوراً گرفتار کر کے مجھے رپورٹ پیش کی جائے، وزیر اعظم کا حکم۔ اس وقت وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی۔
سر دھڑ کی بازی لگا کر سلطان رائی کے قاتل پکڑے جائیں، وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر۔ جمعہ کو سپرد خاک کیا جائے گا، یعنی کہ منگل کو مرڈر ہوا، بدھ کی خبر پھر 3 دن کے بعد جمعہ کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ بیوہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا امریکہ میں ہے۔ سلطان رائی کی موت پر BBC کا تبصرہ۔ یہ تبصرہ کیا ہے یہ پھر ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن فی الحال ہم کیونکہ تفتیش تک ہی رہتے ہیں۔ وہ اسلام آباد جاتے ہوئے اداس تھے، بہو نے یہ بھی کہا، یہ بابر سلطان صاحب کی بہو تھی، وہ انہوں نے بتایا۔ سلطان رائی پاکستان کے کلینٹ ایسٹ وڈ تھے، وائس آف امریکہ۔ وائس آف امریکہ نے آپ کو پتا ہے کلینٹ ایسٹ وڈ جو ہے نہ صرف وہاں کے اداکار ہیں، ایکشن ہیرو، بلکہ وہ بڑے زبردست ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو وائس آف امریکہ نے سلطان رائی صاحب کو کلینٹ ایسٹ وڈ کے ساتھ ملایا۔ کھڑا کیتا ہے تے قتل تے ہون گے، جٹ نو وحشی کر دیتا ہی۔ سلطان رائی کے قتل کی تحقیقات کے لیے سراغ رساں کتے اور کھوجی کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ تو یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ناظرین کہ کتوں اور کھوجی تک بات شروع میں ہی پہنچ گئی تھی۔ 11 جنوری کا اخبار اور ایک خبر، پولیس نے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے پیروں فقیروں کی خدمات حاصل کر لیں۔ اندازہ کریں، یہ ہے ہمارے اس لیجنڈ اداکار کی تحقیقات کا احوال جن کا نام تھا سلطان راہی، جنہوں نے 700 فلموں میں کام کیا، جن کے ماننے والے اور چاہنے والے اتنے زیادہ تھے کہ آج تک سب کو پتہ ہے کہ ان کی کامیاب فلموں کے حوالے جو ہیں لوگ دیتے ہیں اور ان کی نقل کر کے باقی اداکاروں نے بھی خوب کمائیاں کی۔ لیکن یہ آپ سن لیں کہ تحقیقات کے حوالے سے کیا کہا۔ پولیس نے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے پیروں فقیروں کی خدمات حاصل کر لیں۔ جائے وقوع اور دوسری مشکوک جگہوں پر تعویذ دیا جائے گا اور کیل ٹھونکے جائیں گے۔ اندازہ کریں، پاکستان کے اندر ایک مایا ناز اداکار جس کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے، ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے تعویذ لگائے جائیں گے اور کیل ٹھوکے جائیں گے، اور ایک موکل پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، موکل حاضر ہو تو سراغ مل سکتا ہے۔ ایک پیر صاحب کا پولیس افسروں کو جواب۔ جاسوس کتے کی کارروائی کے دوران پولیس والے ورد کرتے ہوئے نظر آئے۔ سن لیا آپ نے؟ آگے یہ احوال ہے ناظرین تفتیش کا، آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ابھی تک کی جو تصویر ہے، جو 2 دن کا احوال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آگے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک اور چیز بھی ہے، ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس دن کی خبروں کے حوالے سے جس طرح تھوڑا وہ بھی بتاتے ہیں۔ میں جانا رائی دے نال پرستار کی طرف سے خودکشی کی کوشش، یا عموماً کسی بھی جو اداکار کے حوالے سے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس طرح کے فین ہوتے ہیں۔ پوری فلم انڈسٹری یتیم ہو گئی، دوسروں کے دکھ اٹھانے والا بے رحم ہاتھوں کی زد میں آ گیا۔ حیدر سلطان جن کا ہم نے انٹرویو کیا تھا، ان کے تاثرات آپ کو یہ اخبار میں نظر آ رہے ہیں۔ جنگ اخبار ہے جناب۔ آگے ایک خبر ہم آپ کو 10 جنوری کی دکھاتے ہیں۔ ڈرائیور کے تاثرات کیا تھے، جو حاجی احسن تھے ان کے تاثرات کیا تھے؟ ڈرائیونگ راہی خود کر رہے تھے۔ 10 جنوری کا اخبار ہے جناب، اس کی خبر ہے، ایک کالمی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیونگ راہی خود کر رہے تھے، 1 گھنٹہ گاڑیوں کو ہاتھ دیتا رہا، کوئی نہ رکا، حاجی صاحب کی نبض رک گئی، 25 سال سے ان کے ساتھ تھا، یہ زندگی کا منحوس ترین واقعہ ہے۔ یہ ہے جناب ایک خبر، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 11 جنوری کی خبر پہ لے آتے ہیں۔ قتل کے بعد سلطان رائی سیدھے کیسے لیٹ گئے؟ اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کنڈے کے منشی نے اداکار کے ڈرائیور کو مشکوک بنا دیا۔ اب جو پولیس والے جس طریقے سے کر سکتے ہیں، کبھی کس کو مشکوک قرار دینا، کبھی کرفیو لگانا، کبھی تعویذ گنڈے کرنا، کبھی کتے چھوڑنا، کبھی کتوں کے ذریعے جاسوسی کروانا، کبھی کھوجیوں کے ساتھ، یہ آپ کے سامنے سارا احوال ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اداکار کے ڈرائیور کو مشکوک بنا دیا۔ راہی کے قاتل اناڑی تھے۔ فائرنگ کے لیے استعمال کی جانے والی کاربن کی نالی ٹوٹی ہوئی تھی۔ گولی چلانے والا خود بھی زخمی ہوا۔ ملزم کچی عمروں کے تھے۔ کھوجیوں کا
کھوجیوں نے بتایا، کھوجیوں نے دعویٰ کیا کہ ملزم کچی عمروں کے تھے۔ ڈرائیور حاجی احسن کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ گجرانوالہ کے پاسبان کالونی کا محاصرہ۔ پولیس نے آدھی رات کو گھر گھر تلاشی لی۔ گھر گھر تلاشی وہی جو ایک ہوتا ہے، کرفیو لگا دیا، گھر گھر تلاشی لے لی، سب پہ شک کر دیا ان کے لیے وہاں پہ قاتل بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمیں پکڑ لیں۔ پولیس کو گھر گھر تلاشی لی پولیس نے ایک مشکوک نوجوان کو گرفتار کر کے اسپیشل انویسٹیگیشن سیل پہنچا دیا۔ یہ بھی پتہ نہیں کس کو پکڑا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے، یا گورنمنٹ کی طرف سے جو پریشر تھا، کیونکہ یہ سیلیبریٹی تھے، بڑے اداکار تھے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے بیانات سن ہی لیے، وزیر صاحبہ کا بھی اور وزیر داخلہ جو نصیر اللہ بابر کا، ان کو وہ دکھانے کے لیے ان کی چلنیاں دیکھیں، ان کی حرکتیں دیکھیں پولیس والوں کی، کہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے اس مشکوک نوجوان کو بھی گرفتار کر لیا اور سارا کچھ بتا دیا۔ اچھا آگے جناب ایک خبر اور ہے، وہ ہے جناب 12 جنوری کو خبر کچھ اس طرح رپورٹ ہوتی ہے کہ جاسوس کتے قاتلوں کی پناہ گاہ تک جا پہنچے۔ دو جی ابھی کتوں کا والا معاملہ چل رہا ہے۔ 15 افراد شامل تفتیش۔ قتل کی واردات کا معمہ حل ہو جائے گا۔ جو معمہ حل ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ناظرین، ابھی تک تو آج تک نہیں ہو سکا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ قاتلوں نے سلطان رئی کے ڈرائیور کو کچھ نہیں کہا۔ پولیس حکام۔ قاتلوں کی تلاش کے لیے آپریشن مڈ نائٹ، 20 مشکوک نوجوان گرفتار۔ مساجد میں اعلان کر کے لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے روک دیا گیا، علاقہ کرفیو زدہ بنا دیا گیا۔ یہ کثر رہتی تھی مسجد میں اعلان کرنے کی۔ یہ قاتل پکڑے جا رہے ہیں، یا کوئی وہ وہاں پہ پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیمیں آ رہی ہیں، یا ٹیکے لگانے کے لیے جس میں مسجدوں میں اعلان کیے جا رہے ہیں۔ 30 ٹیموں نے تلاشی لی، 16 سے 36 سال کے افراد سے سخت پوچھ گچھ۔ لو جی نوجوانوں کے ہاتھ چیک کیے گئے۔ سراغ رساں کتوں کو ایک مکان سے ملنے والی خون آلود قمیض نہیں سنگھائی گئی۔ لو جی اب یہ کیوں نہیں سنگھائی گئی؟ ملزم علاقہ سے جا چکے ہیں۔ سلطان رئی قتل کیس 2 پیشہ ور ڈاکوؤں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ ڈاکو علی احمد اور مختار ماضی میں کاربن سے مسلح ہو کر اسی جگہ پر ڈاکے مارا کرتے تھے جہاں پہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تفتیش کے حوالے سے کچھ خبریں آپ نے سنی ہیں ناظرین۔ ابھی یہ ہم آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں کچھ چیزیں، جس میں ایک اور خبر ہے ناظرین 15 جنوری۔ اچھا یہ خیر 15 جنوری کو سپرد خاک کیا جائے گا، یہ اسی میں ہے خبر میں۔ امریکہ میں برف باری کے باعث اہل خانہ کو وطن اپنی واپسی میں دشواری، اپنی جگہ ایسی جگہ دفن کیا جائے گا جہاں مزار بھی بن سکے۔ راہی کی رہائش گاہ کے سامنے انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ۔ یہ 11 جنوری کی جو خبر ہے اسی کی کچھ تفصیل ہے۔ 11 جنوری کی خبر جس میں آپ کو سرخی نظر آئی تھی، پولیس نے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے پیروں فقیروں کی مدد لے لی، اور اسی کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی خبریں بھی لگی ہوئی ہیں ناظرین۔ 12 جنوری کو ہی آپ کو دکھاتے ہیں سلطان رئی قتل کیس کی تفتیش کے دوران پولیس تشدد سے ایک نوجوان کی حالت غیر ہوگی۔ 12 جنوری کی خبر ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ سلطان رئی کے مدعا ڈھونڈی پلوان کی حالت بہتر ہوگی، ان کو میرے خیال میں کچھ ہوا تھا خبر سن کے۔ وزیر داخلہ نے 3 دن کے اندر سلطان رئی کے قاتلوں کا سراغ لگانے کی ہدایت کر دی۔ حاجی احسن کے بیانات سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یہ دیکھیں جس طرح حیدر سلطان صاحب نے ناظرین ہمارے ساتھ انٹرویو میں بتایا کہ حاجی احسن کی طرف ان کا بھی شک جاتا تھا، جو ڈرائیور تھے ان کے ساتھ تھے، ان کے حوالے سے جو تفتیش کے پہلو تھے وہ اس طرح نہیں لائے گئے جس کا حیدر سلطان صاحب نے بھی بتایا تھا۔ تو سلطان رئی صاحب کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ حاجی احسن کے بیانات سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ظاہر ہے وہ بیانات کبھی کچھ دے رہے تھے، کبھی کچھ دے رہے تھے۔ سلطان رئی کی موت کے باعث نانا پاٹیکر اور نصیر الدین شاہ نے دورہ منسوخ کر دیا۔ یہ بھی 12 جنوری کے اخبار میں خبر ہے، انہوں نے آنا تھا۔ آگے ہم آپ کو 13 جنوری میں لے کے آتے ہیں ناظرین۔ سلطان رئی صاحب کے قتل کے حوالے سے 9 جنوری کو قتل ہوا، 13 جنوری کا اخبار یعنی 12 جنوری 3 دن کے اندر کیا کیا ہوا آپ کو اس پہ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ سلطان رئی کو ڈرائیور نے قتل کیا، تفتیش کرنے والے چکرا گئے۔ اندازہ کریں کہاں وہ کھوجی کہہ رہے تھے کہ کچی عمروں کے تھے، محمد 4 دن میں 2 دن میں حل ہو جائے گا۔ اب جس وقت معاملہ جو تھا یا یہ ایک جو قتل کا جو معاملہ تھا وہ حل ہو جانا چاہیے تھا، اس وقت پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چکرا رہے ہیں، پولیس والے ناظرین چکرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان رئی کو ڈرائیور نے قتل کیا، آگے کوسچن مارک ہے، تفتیش کرنے والے چکرا گئے۔ حاجی احسن نے 15 لاکھ کی واپسی کے مطالبے پر قتل کیا، مقتول کو اسلام آباد سے بھاری رقم ملی۔ پولیس کا شعبہ، پولیس نے اب یہ شعبے کا اظہار کیا۔ پوسٹ مارٹم
نے پوسٹ مارٹم نے پستول سے قتل کرنے کی تردید کر دی۔ سلطان رئی کو کاربن سے قتل کیا گیا۔ ڈرائیور نے دوسرے ملزم کے پاس بندوق کی موجودگی سے انکار کر دیا۔ جائے وقوع کے قریب کوئی کھیت نہیں، ٹائر کی رگڑ کے نشانات نہیں ملے۔ لیٹ کر جیک لگانے کی پوزیشن بھی واضح نہیں، وہ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ڈگی کھول رہے تھے، پھر انہوں نے پنچر شنچر ڈرائیور نے لگایا، جس نے لگایا۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ لیٹ کر جیک لگانے کی پوزیشن بھی واضح نہیں، ڈرائیور کے کپڑوں پر مٹی بھی نہیں پائی گئی۔ یہ ویسے واقعی ہے کہ حیران کن بات ہے۔ احسن علی اپنے فون نمبر اور زدوکوب کرنے کے بیان سے بھی مکر گیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ حیدر سلطان صاحب کا شکوہ بھی بجا ہے جو ابھی بھی انہوں نے کیا، اور اس وقت سلطان رئی صاحب کی ہمشیرہ یعنی حیدر سلطان صاحب کی جو پھپھو تھیں ان کا بھی بیان تھا کہ وہ ان کے بیان حاجی احسن کے بیانات سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اسلحہ شناخت نہ کرنے کے بیان نے تفتیشی افسروں کو الجھن میں ڈال دیا۔ ڈرائیور کے قاتلوں کے ساتھ ہونے کا امکان ہے، پولیس کا شک۔ پھر وہ ڈرائیور والی سائڈ پہ بتایا جا رہا ہے۔ تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع، مزید 50 افراد کو تفتیش کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ سلطان رئی کا آخری دیدار کرنے کے لیے کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے۔ قبر کھود دی گئی، درگاہ شاہ شمس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ 15 جنوری کے اخبارات میں ان کے جنازے کو کس طریقے سے رپورٹ کیا گیا تھا، اس میں کتنے لوگ شامل ہوئے تھے، یہ ہم آپ کو دوسری اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم ان کو خراج تحسین ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ان کے ساتھی اداکاروں کے کچھ بیانات بھی بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیا تھے، لیکن کچھ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ابھی ہم آپ کو 16 جنوری پہ لے چلتے ہیں اور محدود رہتے ہیں اس تفتیش تک۔ سلطان رئی کا گھریلو ملازم، 16 جنوری کا اخبار ہے، سلطان رئی کا گھریلو ملازم اور حاجی احسن گرفتار، تفتیش نئے زاویے سے ہوگی۔ گجرانوالہ پولیس سلطان رئی کی گاڑی اور ٹائر ٹیوب بھی ساتھ لے گئی۔ ارشد بٹ اور احسن کو علیحدہ علیحدہ سیلوں میں رکھا گیا۔ اور اب ہم آپ کو 18 جنوری کا اخبار دکھا دیتے ہیں۔ ڈاکوؤں کو دیکھتے ہی سلطان رئی کا ڈرائیور بھاگ گیا تھا۔ قتل کے بعد واپس آیا تفتیشی افسر، پہلے دن وہ ڈرائیور بھاگ گیا تھا، قتل کے بعد واپس آیا، یہ تفتیشی افسر کہہ رہے ہیں۔ پہلے دن جو بیان دیا تھا وہ درست تھا۔ اب دیکھیں وہ بیانات کبھی کچھ دے رہے تھے کبھی کچھ، تو اب وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن جو بیان دیا وہ درست تھا۔ 4 دن کے اندر قاتل اور بریف کیس سامنے آ جائے گا۔ ڈی ایس پی نے پھر دوبارہ سے ایک نئی ٹرک کی بتی دکھائی اس وقت۔ یہ یہاں تک ہم آپ کو بتا دیا۔ 4-5 دن کی اس ٹائم کے اخبارات کے جو احوال تھے وہ بھی آپ کو بتا دیے، اخبارات کتنے سنجیدہ تھے، کس طریقے سے خبریں لگا رہے تھے، سنسنی پھیلانے کی کوشش کس طرح کر رہے تھے، یہ ہمارے پرنٹ میڈیا کا حال تھا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہمارے اتنے بڑے لیجنڈ اداکار کے حوالے سے، جس نے پوری فلم انڈسٹری کا بوجھ اپنے اوپر اس وقت اٹھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لاکھوں گھروں کے چولہے جلتے تھے، جو خود اتنا نیک انسان تھا اور جس کا قتل آج ایک سوال بن کے آج بھی سامنے کھڑا ہے اور قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اتنا ہائی پروفائل کیس تھا، اس کو کس طریقے سے پولیس نے تعویذ گنڈوں، مسجدوں، کتوں اور تعویذوں اور درختوں کے اوپر لٹکانے سے لے کے موکلوں کے حاضر ہونے تک اس کو رکھا، اور کس طرح مساجد میں اعلان کر کے بتایا گیا کہ یہ کر لیں وہ نہ کریں، یا باہر نہ آئیں، کس طریقے سے ریڈ کیے گئے۔ ٹو دا پوائنٹ کوئی چیز نہیں کی گئی، یہ صرف اور صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ پولیس کے اوپر جب پریشر ہوتا ہے، وہ جس کے اوپر شک نہیں ہوتا اس کے اوپر شک کر کے اس کو بھی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کی آنیاں جانیاں جو ہوتی ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں، تاکہ جو اگلا بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، پولیس کتنی ہلکان ہو رہی ہے، پولیس کتنی کوشش کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 26 سال بعد بھی ان کے سلطان رئی صاحب کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا، اور آج بھی یہ ایک سوال کھڑا ہوا ہے کہ ان کو کس نے قتل کیا تھا اور ان کے قاتل کون تھے، وہ کہاں گئے، اور وہ جو ایک دکھاوے کے لیے 1997 میں ساجہ کانا ساجہ یا جو بھی تھا اس کا نام، وہ اس کو بغیر اس کے وہ بھی چپ کروانے کے لیے بغیر دکھائے بغیر بتائے، پتہ نہیں پولیس والوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ملوث تھا، وہ ہم نے مار دیا مقابلے میں، اللہ خیر صلی اللہ، فائل بند، معاملہ ٹھپ اور بس کام ختم۔ یہ ہے ہمارا انصاف کا نظام۔ سلطان رئی صاحب کے قتل کے حوالے سے ناظرین آپ نے خبریں دیکھیں، بڑا تکلیف دہ یہ واقعہ تھا، بہت ہی، ہم اس وقت چھوٹے تھے، این ٹی ایم اور پی ٹی وی کے اوپر ان کی جو فوٹیج چلی تھی وہ بھی بڑی دل دہلا دینے والی تھی، جن کی فلمیں دیکھی ہوں، جن کو اتنا سراہا گیا ہو، جن کے فین ہو اتنے زیادہ، جن کے اتنے مداح ہوں، کتنے مداح تھے، یہ ہم آپ کو جنازے کے حوالے سے بھی آپ کو دکھائیں گے، ساتھی اداکاروں کے حوالے سے بھی باقی ویڈیو دکھائیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔